ایک بار پھر ہم اللہ کے گھر پہ حاضر ہیں. اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے. آج بہت اہم ترین موضوع پر انشاءاللہ ہمارا کلام ہوگا. مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کیا فائدے ہیں مزارات پر حاضری دینے کے. انشاءاللہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے نہ کہ تم لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 5ویں بارے میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں نبی ہیں ان میں صدیق ہیں ان میں شہداء ہیں اور ان میں صالحین لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھے تمہارے یہ دوست ہیں تمہارے رفیق ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے. اور انعام یافتہ نبی صدیق شہید اور صلحاء لوگ ہیں. جب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور یہ ہوئے کیوں انعام یافتہ لوگ؟ ایک جگہ پر تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا کوئی ڈر نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی ایسے گزارنے میں کامیاب ہوئے. زندگی انہوں نے ایسے گزاری کہ جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جب متقی پرہیزگار ہو رہے تو اللہ پاک نے ان کو انعام یافتہ لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دیا. اب لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں جب دنیا میں ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں دعائیں کراتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کیا وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کی مزارت پر جانا جائز ہے؟ کیا حدیث پاک میں حضور نے حکم فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابتداءً حضور نے منع فرمایا تھا قبروں کی زیارتیں کرنے سے قبروں کے پاس جانے سے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تمہیں میں منع کرتا تھا کہ تم قبروں کے پاس جاؤ ان کی زیارت کرنے کے لیے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم قبروں کے پاس جاؤ تم ان کی زیارت کرو. یہ صحیح حدیث پاک ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا. پھر یہ تو حکم تھا کیا حضور خود بھی گئے کہ نہیں گئے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ ہم حضور کے ساتھ گئے. آپ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار اقدس پر گئے اور وہاں پر حاضری دی اور آپ نے دعا بھی مانگی اور آپ نے آموزاری بھی کی محبت میں. اور حضور کو دیکھ کر ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی مزار پر ان کی قبر پر اس لیے گئے تھے کہ جانا جائز تھا تو اس لیے گئے تھے. پھر ایک اور حدیث پاک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ ہر سال جو غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے مزار پہ جایا کرتے تھے. بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ تشریف لے جاتے ہیں. آج بھی اگر کوئی مدینہ المنورہ جاتا ہے تو وہاں پر بالخصوص بدھ والے دن حاضری دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ان کے مزار پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا کرتے تھے. وہاں پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جا اس لیے رہا ہوں کہ یہاں پر حضور آتے تھے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے تو ہمارے کرنے میں کوئی حرج نہیں. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے. یہ بھی ایک اور روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. مروان بادشاہ تھا بڑا جابر تھا بڑا تکبر والا تھا. ایک بار وہ مسجد نبوی آیا تو دیکھا کہ ایک شخص حضور کی قبر کے اوپر سر رکھ کر بیٹھا ہوا. اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے دور سے کہا اے اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ قبر کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے. وہ چلتے چلتے اس شخص کے قریب آیا تو وہ
شخص جو سر اپنا حضور کی قبر انور پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے مروان کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ ہر سنی مسلمان کے لیے کافی تھا کہ سنی مسلمان تا قیامت اللہ کے بندوں کے مزارات پر حاضری دے اور ان کے لیے دلیل کافی تھی. انہوں نے جملہ یہ کہا، اے مروان تو جابر ضرور ہے، تو تکبر والا ضرور ہے، لیکن تمہیں بتا دوں میں رسول اللہ کی قبر انور پر آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس پہ آیا ہوں. یعنی پتھر جو ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، وہ کچھ دے نہیں سکتا. میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، رسول اللہ تو ہر چیز دے سکتے ہیں، رسول اللہ تو فریاد سن سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جب سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے مزار پر آیا ہوں اور یہ پتھر نہیں ہے، جو مانگوں گا حضور عطا فرمائیں گے اور حضور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. تو اگر میرے جیسا آپ جیسا سنی مسلمان عاشق رسول حضور کے مزار اقدس پر اس نیت سے جائے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں بولوں گا حضور سن رہے ہیں، جو فریاد کرتا ہوں حضور اس فریاد کو سن کر پوری کریں گے اللہ کی عطا سے، تو جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل وہاں پر جائیں تو وہاں پر 4 لوگ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، لال رومال انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر کھڑے ہونا شرک ہے، یہاں پر بدعت ہے. شرک بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ ہمارا بعد میں کلام ہوگا. لیکن وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ حضور نعوذ باللہ مٹی ہو چکے ہیں، استغفر اللہ، مر کر مٹی ہو گئے، اور جو مر کر مٹی ہو جاتا ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا. حالانکہ ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو سجایا وہ مر نہیں سکتے بلکہ ساری دنیا کو زندہ کر رہے ہیں. میرے امام نے تو یوں کہا، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری آنکھ نہیں ہے اتنی بڑی کہ میں حضور کو دیکھ سکوں. حقیقت یہ ہے کہ حضور زندہ ہے، میری آنکھ نہیں کہ میں دور تک دیکھ سکوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، آپ کے اس فعل سے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس فعل سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور دیگر جو اولیاء کرام کے مزار ہیں ان میں صحابہ ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے، ان کے مزارات پر جانے میں کوئی حرج نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ فلسطین میں رہتے تھے، آپ اسپیشل فلسطین سے سفر کر کے عراق آیا کرتے تھے. کیا لینے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے، برکت کے لیے آیا کرتے تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، میں امام صاحب کے مزار پہ آ کے 2 رکعت نفل پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ امام صاحب کی برکت سے میری ساری مشکلوں کو آسان فرما دیتا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ چلا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے مزار پہ جانے کا، وہاں پر کرنا کیا چاہیے جا کے، یہ ضرور اس پر سوالیہ نشان ہے وہاں پر. اور کئی لوگ جو ہے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر جو خلافت ہوتے ہیں وہاں پر اچھے کام نہیں ہوتے، وہ انہوں نے کہا ہوگا تو اس لیے کرتے ہیں. یہاں پر میں عرض کر دوں، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ کیسے تم نے مزار پہ جانا ہے. فتاوی رضویہ میں آپ فرماتے ہیں جب تم مزار پہ جاؤ نا تو پاؤں کی جانب سے جاؤ اور چہرے کی جانب تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ، قبر کو ہاتھ نہ لگاؤ، چومو نہ، دور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، جو تم نے پڑھنا ہے پڑھو، اور جس کے مزار پہ تم حاضر ہوئے ہو اس کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. اصل مقصد یہ ہوتا ہے ان کا فیض ملے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدقے اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. چومنے سے کوئی زیادہ دعا قبول نہیں ہو جائے گی، ہاتھ لگانے سے کوئی زیادہ دعا قبول نہیں ہو جائے گی. تو اس لیے امام صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 2-4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر تم دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے جن کو علم نہیں ہوتا، اور کئی بار علم بھی ہوتا ہے، علم والے بھی ایسا کر جاتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو جو مزارات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جا کے مزارات کو چومتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں، وہ چرسی موالی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں اور مولا علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے. مولا علی کا نام تو میں یوں کہتا ہوں اگر میں اپنی زبان کو 1000 بار مشک و عنبر سے دھو کر آؤں تو پھر بھی مولا علی کا نام لوں تو مولا
لیکن یہ چرسیوں والی چرس پی کر شراب پی کر وہاں پر مولا علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، علی کا نام لگا رہے ہوتے ہیں۔ علی کا نام تو وہ لے جو پاک اور مطہر ہے، جس کی زبان پاک ہے۔ دادا لہجوری کا نام وہ لے جس کی زبان پاک ہے۔ بابا فرید کا نام تو وہ لے جس کی زبان پاک ہے، اس کے اعمال پاک نہیں ہیں، وہ نوش و پاک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، زبان اس کی ناپاک ہے۔ پھر اسی وجہ سے وہاں پر عورتیں جاتی ہیں، وہاں دھمال ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں